السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان چینل کے ناظرین، ایک اور معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید۔ پاکستان چینل کے ناظرین، یہ ویڈیو دراصل ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جنہوں نے صدیوں پہلے بر صغیر کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھی اور حیران کن طور پر وہ پیشن گوئیاں پوری بھی ہوئی۔ تاریخ میں اس اللہ کے ولی کو نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ایران کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیشن گوئیاں کیا تھی اور کب پوری ہوئی، اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور زہد و تقوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہے اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے اعلیٰ و عرفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں، جہاں ان سے خارق عادت اور کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ ہاتف غیبی، القاء اور الہام کا ادراک رکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے مثل ہوں گے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک علماء سے مراد یہی گروہ اولیاء مراد ہے۔ انہی اولیاء کرام میں آج سے قریباً 850 سال قبل ایک مشہور و معروف صوفی بکمال حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، جس میں اس برگزیدہ ولی اللہ نے آنے والے حوادث کی پیشن گوئی فارسی اشعار کے بعد کم و بیش 300 اشعار سے زیادہ دستیاب نہ ہو سکے، لہٰذا پیشن گوئی کا یہ انمول قصیدہ ہم سے مزید تحقیق اور جستجو کا مطالبہ کرتا ہے۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدہ لکھنے کی تاریخ سے 100 سے 700 سال بعد آنے والے بر عظیم پاک و ہند میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب وار ان کے قصیدے کے اشعار اس کی پیدائش سے تقریباً 200 سال قبل اپنی پیشن گوئی کے ابتدائی اشعار میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لودھی خاندان کے حکمرانوں سکندر لودھی اور اس کے بیٹے ابراہیم لودھی کے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد آنے والے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمران بابر، ہمایوں، درمیان میں شیر شاہ افغان، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں کے نام ان کے اشعار میں آتے ہیں، اور یوں خاندان مغلیہ کی 300 سالہ دور حکومت کی ترتیب وار پیشن گوئی کرتے ہوئے وہ انگریزوں کی ہند میں آمد تک خاندان مغلیہ کے تقریباً تمام حکمرانوں کو اور ان کی صحیح، واضح اور عام فہم ہے، جبکہ مستقبل میں ظہور پانے والے تمام واقعات کے لیے انتظار کرنا ایک فطری امر ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی کے قصیدے میں 3 مختلف قسم کے ردیف اور قافیہ استعمال ہوئے ہیں۔ بعض اشعار کے ردیف میں میں بینم، میں دیکھ رہا ہوں، اور بعض کی ردیف میں پیدا شود، پیدا ہوگا، اور بعض اشعار میں قافیہ زمانہ، بہانہ اور غیبانہ وغیرہ استعمال ہوا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی عالم غیب کی پردہ کشائی سے پہلے کچھ یوں فرماتے ہیں، میں اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانہ کی حالت دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے نہیں کہہ رہا، بلکہ ذاتی باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پیدا شود کے ردیف میں ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمرانوں کی پیشن گوئیاں ابتدا اس شعر سے کرتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہو، بادشاہ محمد تغلق کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے چند غیر اہم جانشینوں کے بارے میں اشعار کو اختصار کی خاطر ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کے بعد اپنے اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں، جب سکندر لودھی سے ابراہیم تک نوبت پہنچ جائے گی، اس بات کو یقین سے سمجھ کہ اس کی حکومت میں فتنہ ہوگا۔ ہندوستان میں خاندان مغلیہ کے بانی حکمران ظہیر الدین بابر نے جو امیر تیمور شعر میں مندرجہ ذیل تاریخ 570 ہجری بمطابق 1174 عیسوی میں پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا والی ظاہر ہوگا۔ بابر کے بیٹے ہمایوں اور اس دوران ایک افغان کے ظاہر ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے بادشاہی ہمایوں تک پہنچ جائے گی، جبکہ اسی دوران قدرت کی طرف ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا۔ تاریخ ہند بتاتی ہے کہ شیر خان سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں نے نظام سکہ کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے جان بچائی اور ایران کے بادشاہ کے پاس پناہ لی، جس نے اس کی بڑی قدر و منزلت کی، اور چند سال بعد جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 عیسوی میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور 1556 تک حکومت کی۔ نعمت اللہ شاہ ولی اپنے اگلے اشعار میں کہتے ہیں، اس طرح ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا اور اکبر بیٹا ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔
چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جلال الدین محمد اکبر نے قریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہت کی۔ اس کے بعد جہانگیر عالم پناہ ہوگا، یہ مہتاب کامل کی طرح تخت پر جلوہ افروز ہوگا۔ نور الدین جہانگیر نے 1605 عیسوی سے 1627 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ جہانگیر اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کا مقبرہ شادرہ لاہور میں ہے، جس سے 230 گز کے فاصلے پر اس کی بیوی ملکہ نور جہاں کا مزار ہے۔ اس کے بعد اشعار میں ہے، جب وہ دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کے بعد شاہ جہاں تخت نشین ہوگا۔ وہ قرن سے زیادہ اور 40 سال سے کم بادشاہی کرے گا، جبکہ اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے سامنے ہی اس وقت تخت پر جلوہ افروز ہوگا۔ یہاں یہ بات کسی قدر قابل توجہ ہے کہ قصیدہ حاضہ میں جہاں پیدا شوت کی ردیف کے دستیاب اشعار میں امیر تیمور اور ظہیر الدین بابر سے لے کر خاندان مغلیہ کے اخیر تک تمام حکمرانوں کے ناموں کا ترتیب وار ذکر موجود ہے، وہاں صرف محی الدین اورنگزیب کا نام کسی بھی شعر میں نہیں، اگرچہ اس کے مخصوص نام اورنگزیب کے بغیر اس کے ذکر اپنے باپ شاہ جہاں کے بعد موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے نام سے متعلقہ شعر قصیدے کے باقی سینکڑوں اشعار کی طرح دستیاب نہ ہو۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اورنگزیب، جس نے قریباً 50 سال ہندوستان پر بادشاہی کی، واحد حکمران ہے جس نے تخت نشینی کی صدیوں پرانی روایات سے انحراف کرتے ہوئے نہ صرف اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں بند کیا، بلکہ تخت کے اصل وارث اپنے بڑے بھائی دارالشکوہ کو شکست دینے کے بعد اسے ہاتھی کے پیچھے باندھ دیا اور گھسیٹتے ہوئے ہزاروں مرد اور عورتوں کی آہوں اور سسکیوں کے درمیان ان کے سامنے قتل کروایا۔ دنیا اسلام کے سینکڑوں نامور اولیاء اور بزرگان دین کے حالات پر مشتمل دارالشکوہ کی کتاب سفینۃ الاولیاء تصوف کی معروف وہ مستند کتاب کے طور پر مشہور ہے۔ ناظرین، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا دوسرا حصہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔